السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تندرستی اور بیماری یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جس طریقے سے تندرستی کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، اور اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس بیماری کے زمانے میں صبر کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے اس تکلیف پر، اس بیماری پر ثواب کی امید رکھنے کا ہمیں حکم ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تندرستی میں اللہ کا شکر تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ہم واویلا کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، ایک دوسرے کے سامنے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ دوستو بزرگوں، جس طریقے سے تندرستی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے جو بیماری ہوتی ہے نا، جو ظاہراً ہمیں پریشانی والی بات لگ رہی ہے، بیماری ہمیں ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی زحمت آئی ہے، لیکن دوستو بزرگوں وہ زحمت نہیں ہے، بلکہ اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جاوے تو وہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ میں اس بیماری کو نعمت اور رحمت کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے میرے پاس ایک دلیل ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ روایت ڈسکرپشن میں ہم لکھ دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکة یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ عجیب روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کو جو بھی تھکن، جو بھی بیماری، جو بھی ٹینشن، جو بھی غم، رنج، تکلیف، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا بھی، تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ ہمیں ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے، لیکن دوستو بزرگو حقیقت میں وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ جب بندے کو اللہ ایک خصوصی مقام دینا چاہتے ہیں نا، آخرت میں درجات کی بلندی دینا چاہتے ہیں، اور اس کا عمل کمزور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر حالات، پریشانیاں، بیماریاں اور مجاہدے ایسے ڈالتے ہیں کہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں پس کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام اور درجہ عطا فرماتے ہیں کہ آخرت میں اس کا جو مقام ملے گا، تو دوستو بزرگ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ نعمتیں اور وہ سدا بہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور درجات ہمیں ملیں گے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور روایت کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو پریشانیاں انسانوں نے جھیلی ہوتی ہیں، ان مسلمانوں کو آخرت میں اللہ جب اجر دیں گے نا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب سے اشارہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے، تو اس وقت دنیا میں جو لوگ عافیت میں رہے نا، وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ان پر ہم صبر کر لیتے تو آج ہمیں یہ اجر ملتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ بیماریاں اور پریشانیاں مانگنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ سے نعمت تندرستی مانگنا ہے، نعمت عافیت مانگنا ہے، لیکن اگر بیماری اور پریشانی آ جاوے، اگر ہماری تقدیر میں لکھی تھی وہ تکلیف، تو دوستو بزرگوں اس بیماری پر، اس تکلیف پر صبر کریں اور اس پر ملنے والے اجر کی ہم امید رکھیں۔ اب ایسے موقع پر جو تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، بیمار ہے، اس کے اوپر حالات آئے ہیں، تو ہمیں اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو عافیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تندرستی دی ہے، تو جو بیمار ہیں نا ان کی ہم عیادت کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کو تسلی دیں، ہمت دیں، اور اس بیماری پر جو اجر ملنے والا ہے وہ اجر ان کے سامنے بتائیں، ان کی عیادت کریں۔ عیادت اور تیمارداری، حوصلہ بڑھانا، تسلی دینا، اس کا جتنا بڑا ثواب ہے نا، اتنے ہی مسلمان اس سے غافل ہیں اور اس ثواب سے محروم ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا جب بہت زیادہ بیمار ہوگا، بالکل مرنے کے قریب ہو جاوے گا، سیریس ہوگا، تبھی جا کر عیادت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے دوستو بزرگوں۔ میں آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، روایت کا نمبر 2745، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے اس تکلیف کی وجہ سے جو میری آنکھ میں تھی، یعنی کوئی بیماری بڑی نہیں تھی، درد ہو رہا تھا، آنکھ میں تکلیف تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کو چھوٹی تکلیف بھی ہو نا، چھوٹی بیماری بھی، بڑی بیماری کا انتظار نہ کریں، چھوٹی بیماری میں بھی اگر ہم جا کر اس کی عیادت کریں گے تو عیادت کے جو فضائل میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں دوستو بزرگوں، وہ ہمیں اس چھوٹی بیماری کی عیادت کرنے پر بھی وہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی۔ دوسری روایت ترمذی شریف کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت اپنے کسی ایمان والے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک، ایک روایت میں ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔
اور بعض روایتوں میں ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو عیادت کرنے کے لیے آیا ہے نا، اس کے گناہوں کو معاف فرما، فرشتے ہمارے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ اور تیسری روایت مسلم شریف کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص عیادت کے لیے جاتا ہے نا، وہ گویا جنت کے پھل کھاتا ہے، وہ جنت کے پھل چنتا ہے۔ ان سارے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے دوستو بزرگوں، بہت بڑے ہم محروم ہو جاتے ہیں جب کسی ایمان والے بھائی کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ شخص بیمار ہوا ہے اور ہم اس کی عیادت کو نہیں جاتے۔ لیکن دوستو بزرگوں، عیادت کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جب بھی ہم عیادت کے لیے جائیں تو پہلے اس کو انفارم کر دیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ آپ کوئی ہلکا سا تحفہ لے کر جائیں، ایسی چیزیں جو بیمار کھا سکتا ہے، کچھ فروٹس وغیرہ آپ لے کر چلے جائیں۔ آپ اس کو وہاں جانے کے بعد اس کے لیے آسانی کا سبب بنیں۔ آپ کی وجہ سے اگر اس کو ٹینشن آ رہا ہے وہاں پر آپ زیادہ دیر تک بیٹھے تو ایسا نہ کریں، تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کو ہمت دلائیں، حوصلہ بڑھائیں، اور اس کو اس بیماری پر ملنے والا جو اجر ہے اس کے بارے میں اس کو بتائیں کہ آپ کو یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا۔ یہ ساری باتیں عیادت کے آداب میں سے، اور اس بیمار کے پاس جا کر اللہ کا ذکر کریں۔ ایسی روایتوں میں بہت ساری دعائیں منقول ہیں کہ جو بیمار کے پاس پڑھنے کی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک دعا، وہ ابو داؤد شریف میں بھی، نسائی شریف میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا ہے، وہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا، بیمار کے پاس، اور اس کے پاس جا کر 7 مرتبہ اگر یہ دعا پڑھ لے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، جو ہم اسکرین پہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، یہ دعا اگر 7 مرتبہ پڑھ لیں گے دوستو بزرگوں، تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے شفا عطا فرما دیں گے۔ بڑی عجیب فضیلت ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اس عظیم کام، اس عظیم ثواب سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم نیک کام کی ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔